نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بھائیو آج ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داتا ہیں عبد المطلب، ان کی سوانح حیات اور سیرت کو بیان کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ میں نے آپ کو بنیادی طور پر بات بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں، ان میں ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی اچھے کام کا، نیک کام کا آغاز کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں قائدانہ صلاحیتیں، لیڈر بننے کی صلاحیتیں تھی۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ بے حیائی سے آپ کا نسب بالکل محفوظ ہے، بلکہ معصوم ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ حقوق العباد یا سخاوت میں وہ بہت آگے تھے، ظلم سے وہ بہت دور۔ اب جو عبد المطلب ہے نا، انہوں نے بھی کچھ کاموں کا، اچھے کاموں کا آغاز کیا ہے، ابتدا کی ہے، بنیاد رکھی ہے۔ وہ 4 کام ہیں جو کہ ہم پڑھ لیں گے اور بعد میں آخر میں ہم ذکر بھی ہم کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کہتے ہیں ان کا اصل نام نا شیبہ یا شیبہ ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے نا تو ان کے بال سفید تھے، تو شیبہ سفید بالوں والوں کو کہتے ہیں، یہ ان کا اصل نام تھا۔ ایک اور قول ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کا نام عامر تھا۔ جب ہاشم فوت ہوئے ہیں تو عبد المطلب کے جو باپ ہاشم تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پردادی یعنی کہ ہاشم کی بیوی سلمہ، وہ یثرب میں تھی، جو کہ اب مدینہ کہلاتا ہے، اس وقت وہ یثرب کہلاتا تھا۔ اور کئی سال عبد المطلب جو ہیں وہ اپنی والدہ سلمہ کے ہاں ہی یثرب میں ٹھہرے رہے۔ بعد میں مطلب جو کہ ان کا جو ہے نا ہاشم کا دوسرا بیٹا کہہ لیں، ان کو معلوم ہوا کہ بھئی میرا بھتیجا وہ یثرب میں ہے، تو وہ ان کو لینے کے لیے مطلب جو کہ چاچا ہیں وہ مدینہ چلے گئے، یثرب سلمہ کے ہاں پہنچے، تو انہوں نے کہا یہ میرے بھائی یہاں ان کی ہاشم میرے والد کی جو ہے وہ نشانی ہے، تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ سلمہ ماں تھی، انہوں نے پہلے انکار کیا، پھر انہوں نے کہا یہ نہایت ہی اعلی خاندان کا فرد ہے، ادھر ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ جب اصرار زیادہ ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن تک میں ان کو اپنے پاس رکھوں گی، 3 دن کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کو لے جائیں۔ چنانچہ پھر جو ہے نا یہ مطلب یہ جو ہے نا اپنے بھتیجے شیبہ کو لے آئے مکہ میں، اور جب یہ داخل ہو رہے تھے نا تو یہ ان کے پیچھے سوار تھے اونٹ پر، تو انہوں نے سمجھا، لوگوں نے، مکہ والوں نے، کہ مطلب نے کوئی نیا غلام خریدا ہے، اور ان کے کپڑے بھی جو ہے نا عبد المطلب کے سفر کی وجہ سے خاک آلودہ تھے، گندے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا ہاذا عبد المطلب، یہ جو ہے نا مطلب کا غلام ہے۔ وہ چرچا ہو گیا، وہ انہوں نے بعد میں بتایا بھی کہ یہ میرا بھتیجا ہے،
لیکن وہ آپ کو پتا ہے جب شہرت ہو جائے تو پھر ہو جاتی ہے. تو مطلب جو ہے وہ چاچا یا تایا ہیں اور ان کے یہ غلام کے نام پر یہ مشہور ہو گئے اور یہ شیبہ یا عامر نام پیچھے چلا گیا اور عبد المطلب جو ہے نا وہ نمایاں ہو گئے. پھر تاریخ نے ان کو عبد المطلب کے نام ہی سے یاد رکھا ہے اور ہم بھی عبد المطلب ہی ان کو کہیں گے. حلیہ ان کا جو جی نہایت ہی نا ایسا تھا، بڑے خوبصورت تھے جیسے 14ویں کا چاند اور طاقتور تھے. ہیبت بھی تھی، خوبصورتی کے ساتھ ہیبت بھی تھی. بلکہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ان کو دیکھ کر نا مسحور یعنی کہ سحر زدہ ہو جاتے تھے، متاثر ہوتے تھے. آگے آئے گا ابڑا کو آیا تھا وہ بھی متاثر ہوا ان کو دیکھ کر، ایسی شخصیت تھی. ہاں جی. پھر نہ ہوا یہ کہ یہ بھی جب بڑے ہوئے تو سخی نکلے، سخاوت، اور ان کا لقب پڑ گیا مطعم طیر السماء، آسمان کے پرندوں کو بھی کھلانے والا. یعنی کہ یہ اتنے سخی ہیں، زمین والے تو ان کا جو ہے نا سخاوت سے جو ہے نا فیض یاب ہوتے ہی ہیں، آسمان کے پرندے بھی ان کی سخاوت سے فیض یاب ہو گئے. ان کا یہ لقب. اور پھر یہ انہی افراد میں سے ہے کہ انہوں نے جب کے زمانے جاہلیت میں بھی شراب عام پی جاتی تھی نا، لیکن انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، شراب کے کبھی قریب ہی نہیں گئے. انہوں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی تھی شراب کو. اب ان کا ایک جو نا اہم کارنامہ وہ یہ ہے کہ خضاب جو ہے نا، خضاب عرب میں انہوں ہی نے شروع کیا. یہ یمن گئے جب، تو میں نے بتایا نا ان کے بال سفید تھے جب یہ پیدا ہوئے، تو یمن کے بادشاہ نے توجہ دلائی کہ اگر آپ خضاب لگائیں تو آپ کے بال کالے ہو جائیں گے یا کوئی بھی رنگ ہو جائے گا. تو عرب والوں میں ادھر تو لگاتے تھے، تو عرب والوں میں خضاب جو ہے نا عبد المطلب نے سب سے پہلے لگایا. پھر دوسرا جو ان کا اہم کارنامہ ہے نا وہ آب زمزم کا کنواں جو ہے نا وہ دریافت کرنا اور ان کے پانی کو نکالنا ہے. ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے بعد عمر بن حارث کو ہی ہوا ہے، اس نے غصے میں یا انتقامی طور پر کنویں کو جو ہے نا اس پہ پتھر پھینکے آب زمزم میں اور بند کر کے توڑ پھوڑ کرنا اس کو دشمنی میں اس کا نام و نشان اپنی طرف سے مٹا کر یمن چلا گیا، بھاگ گیا، بلکہ یمن بھاگ گیا. تو عرصہ کچھ گزرا تو لوگوں کے دلوں میں یا وہ جگہ جہاں پر آب زمزم تھا محو ہو گئی، ختم ہو گئی کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں آب زمزم کا کنواں تھا. وہ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا وقت قریب آیا نا عبد المطلب، تو ان کو خواب آئی، خواب میں کوئی آنے والا آیا ہے اور اس نے نا اس کنویں کو جہاں پر آب زمزم تھا کھودنے کا حکم دیا اور جگہ بھی بتلائی کہ فلاں فلاں اس کی علامات ہیں. اور 3 دن تک وہ آتا رہا. اس کے الفاظ ہے احفر بیٹرا، تم کھودو بیٹرا کو. انہوں نے سوال کیا بیٹرا کیا ہے، وہ چلا گیا. دوسری رات پھر عبد المطلب کو خواب آیا کہ احفر جو ہے نا مصنوعہ کے الفاظ ہیں کہ یہ کھودو، انہوں نے کہا یہ مصنوعہ کیا ہے. تیسری مرتبہ آیا کہ احفر طیبہ، کہ جو ہے نا طیبہ کو کھودو، انہوں نے کہا طیبہ کیا ہے. چوتھی رات انہوں نے آ کر کہا احفر زمزم، جو زمزم کا کنواں ہے نا آپ وہ کھودے. اور علامات بھی بتائی کہ جو ہے نا یہ ایسے ایک کوا ہوگا جو کہ اپنی چونچ اس جگہ پر مارے گا، وہ آپ نے نشانی دیکھ لینی. اور چیونٹیوں کا بل بھی ادھر ہی ہوگا. ہاں جی. تو انہوں نے دیکھا کہ سفید پڑوں والا کوئی آیا ہے کوا،
تو اس نے ادھر چونچ ماری اپنی. انہوں نے قریش کو بلایا اور اپنی اطلاع دی، خبر دی کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے تو میں یہ کھدائی کرنا چاہتا ہوں. اب قریش نے پہلے مخالفت کی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ نہ کھودیں. تو عبد المطلب نے قریش والوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور ان کا بیٹا تھا حارث، ان کو ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچے اور کھدائی شروع کر دی. چنانچہ حارث مٹی اٹھا اٹھا کر کنویں کی وہ ادھر ڈالتے رہے. 3 دن تک وہ کام کرتے رہے. آخر وہ نہ کچھ آثار نمودار ہوئے جو بتائے گئے تھے. تو پھر انہوں نے خوشی سے نا عبد المطلب نے اونچی آواز سے پکار کر کہا ہاذا طوی اسماعیل، یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا کنواں آب زمزم. وہ پانی نکل آئے. اب وہ جو مخالفت کر رہے تھے قریش وہ اکٹھے ہو گئے. وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ جب کام ہو جائے تو پھر بڑے آ جاتے. وہ پھر کام جب ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ اکیلے مالک نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہمارے بھی تھے. چلو یہ دلیل دی، اسماعیل علیہ السلام ہمارے تھے تو کنواں بھی ہمارا ہے، یعنی کہ مشترکہ یہ ملکیت ہوگی، صرف آپ کی ملکیت نہیں. اور عبد المطلب یہ فرما رہے تھے کہ نہیں، کنواں میں نے کھودا ہے، خواب مجھے آیا ہے، مخالفت تم نے کی ہے، اب یہ مال کا نہ حقوق میرے ہیں. اس پر جھگڑا بڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ شام کی جو سرحد ہے نا اس کے قریب ایک کاہنہ ہے، اس کے پاس جا کر فیصلہ کروایا جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کاہنوں کے ساتھ نا پاس لے جا کر فیصلے کروایا کرتے تھے. چنانچہ چند قریش کے افراد اور عبد المطلب یہ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر کہا چلو جی ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. راستے میں صحرا آیا تو وہ صحرا ان کی توقع کے خلاف زیادہ لمبا ہو گیا، یا یہ راستہ گم گئے اور وہ پانی ان کا ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہو جائے صحرا میں تو آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے نا آپس میں سوچ لیا بس اب موت یقینی ہے، موت کے منتظر رہو. سارے نا ادھر بیٹھ کے کسی نے کہا کہ عبد المطلب کیا کریں. انہوں نے کہا کہ دو نا مشورہ کیا کریں. انہوں نے کہا ایسی پریشانی کی کیفیت ہے ہم تو مشورہ دینے کے قابل ہی نہیں رہے. انہوں نے کہا ایسا کرو ادھر سب قبریں کھود لو. کیوں؟ مرنا تو ہے، یہ پانی ختم ہو گیا تو جو پہلے مرے وہ دوسرا اس کو دفن کر دے. کم از کم سارے جو ہے سب کی لاشیں کوے اور جانور تو نہیں کھائیں گے. چلے ایک آخر میں زندہ رہے گا، وہ مر جائے اس کا قبول ہے. جو آخر میں مرا وہ اس کی قبر تو کس نے کھود دی ہے، وہ ویسے ہی پڑا رہے گا. انہوں نے کہا یہ تجویز تو اچھی ہے. سب نے قبریں کھود دی صحرا میں اور موت کا انتظار کرنے لگے. پھر عبد المطلب نے نا کہا کہ اس طرح موت کا انتظار کرنا بھی فضول ہے، قبریں تو کھود لی ہیں، چلو ادھر ادھر کوئی پانی کی تلاش ہی کرتے ہیں، اگر پانی مل گیا تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو کھڑا کیا نا، بیٹھے ہوئے اونٹ کو، تو اس کے نیچے سے چشمہ جو ہے نا میٹھے پانی کا جاری ہو گیا. سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اللہ کو تو مانتے تھے. انہوں نے کہا کاہنہ کے پاس جانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ تو اللہ نے ادھر ہی کر دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ کے نیچے سے نکلا ہے وہ پانی. تو انہوں نے ان کو جو نا ان کا حق تسلیم کر لیا. عبد المطلب کا واپسی ہو گئی، یعنی کہ یہ مال کا نہ حقوق کن کے پاس آ گئے؟ آب زمزم کے عبد المطلب کے پاس. پھر اس کے بعد نا وہ نا جب وہ کنواں کھودا تھا نا اس میں 2 سونے کے ہرن، 2 سونے کی تلواریں وہ بھی نکل آئی تھی. پیسہ دے کر تو ہر ایک کی رال ٹپکتی ہے، تو ادھر بھی اب بات آ گئی یہ ہرن تو ہمارے ہیں. انہوں نے کہا تلواریں تو ہماری ہیں سونے کی. پھر جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کوڑا اندازی کر لو، کوڑا اندازی کر لو، جس کے نام پر ہرن نکل آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ نکلے تو ایک بیت اللہ کے نام پر، ایک میرے نام پر، ایک تمہارے نام پر. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہرن کی
جو سونے کے ہرن نکلے تھے نا، چاہے چھوٹے تھے یا بڑے تھے، سونے کے تھے، ان کی کوڑا اندازی کی تو وہ بیت اللہ کے نام تیر نکل آئے. تینوں سے فال نکالا کرتے تھے نا، تو فال بیت اللہ کے نام نکل آئے، یعنی کہ یہ سونے کے ہرن بیت اللہ کے ہوئے. سب نے تسلیم کر لیا. پھر کوڑا اندازی ہوئی تو جو 2 تلواریں سونے کی تھی، واقعی حق تو عبد المطلب کا ہی تھا، محنت انہوں نے کی تھی، وہ ان کے نام پر نکل آئی. اچھا، اب عبد المطلب نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ہرن، جو سونے کے ہرن تھے، ان کو پگلایا، اور پگلانے کے بعد وہ جو ہے نا سونے سے دروازہ جو ہے نا مرصع کیا یا رنگ دیا یا اس کو اوپر ڈالا، سونے کا دروازہ بنا دیا. سونے کے جو ہرن تھے نا 2، ان کو پگلا کر اس کو جو ہے نا انڈیلا ہے دیوا اس کے اوپر، اور وہ سارا سونے کا کر دیا ہے. پانی کہتے ہیں، سونے کا پانی پھیر دیا، یوں کہہ لیں، وہ سارا سونے کا بن گیا. یہ بھی پہلی مرتبہ کام کیا ہے عبد المطلب. 4 کام کرنے عبد المطلب نے. ایک کام میں نے بتا دیا، خضاب انہوں نے پہلی مرتبہ لگایا. دوسرا، اب آب زمزم ان کے نام پر نکل آیا، کنواں ظاہر ہو گیا، اور فرشتے نے کہا تھا یہ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک لوگ حاجی پیئیں گے اور یہ پانی ختم نہیں ہوگا. اور تیسرا، اب یہ کام کیا کہ وہ سب سے پہلے سونے سے پانی کے سے مرصع نہیں تھا دروازہ، پھر وہ ہرنوں کو پگلا کر سونے کا پانی اس پر کر کے اس کو کیا گیا. تیسرا کام. اب آخری بات، حارث جب یہ آب زمزم کو کنواں کھودا ہے نا، تو اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام تھا حارث. تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 10 بیٹے دیے نا، تو ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حارث کے بعد 9 بیٹے اور ہوئے، 10 بیٹے ہو گئے. بڑے ہوئے تھوڑے سے، تو انہوں نے عبد المطلب نے اپنے سب بیٹوں کو بلایا اور کہا میں نے تو نظر مانی تھی کہ ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں، تو میں نے اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو ذبح کرنا. تم میں سے کون ہے؟ سب نے کہا ہم تیار. 10 بیٹوں نے کہا چلو جی قرآن اندازی کر لیں کہ جس بیٹے کا نام نکل آیا وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے. وہ تینوں کے ذریعے نام نکالنے کی کوشش کی، تو وہ نا عبداللہ کا نام نکل آیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ. اور یہ چھوٹے تھے، اور یہ ان کو پیار بھی ان پر بڑا تھا. اور میں نے یہ پڑھ رہا تھا، وہ دعا مانگ رہے تھے کہ عبداللہ کا نام نہ نکلے، لیکن وہ عبداللہ کا نام نکل آیا. چلو جی ذبح کرنے کے، اور عبداللہ کو پکڑا، وہ بھی فرما بردار تیار ہو کر چل پڑے. وہ ان کے نام ماموں کو پتا چلا، عبداللہ کے، قریش کو، دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بھاگو دوڑے لگ گئے سب. وہ آ رہے ہاتھ، وہ آگے، نہیں جی نہیں، ہم نے تو ان کو ذبح نہیں ہونے دینا، میں نے تو نظر مانی ہے. پھر فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ پھر وہی کاہن کرے، ہیں جی. چلو جی کاہنہ کے پاس، وہ کاہن سے فیصلہ کروائے، کاہنہ سے. تو کاہنہ نے جب ان کے پاس گئے کہ یہ ہمارا عبداللہ بیٹا ہے، یہ بچ جائے، ذبح نہ ہو، کیا طریقہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم جب کوئی قتل ہو جائے تو دیت میں کتنے اونٹ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اس طرح کرنا، عبداللہ کو ایک طرف رکھنا اور 10 اونٹوں کو ایک طرف، اور تیر نکالنا فال. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا، 20 کر دینا. پھر عبداللہ کا نام نکلے پھر 30 اونٹ کر دینا، 10 بڑھاتے جانا حتیٰ کہ عبداللہ کا نام نہ نکلے، اونٹوں کا نام نکلے. دیکھیں کیسی تجویز دی ہے. بات تو صحیح کی، چاہے کاہن تھا یا کاہنہ تھی. وہ انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہ آئے واپس، تو انہوں نے نا عبد المطلب ماشاءاللہ کافی تھے امیر، انہوں نے نا 10 اونٹ ایک طرف کھڑے کیے اور
کوڑا نکالا تو وہ عبداللہ کا نام نکل آیا، انہوں نے 20 اونٹ کر دیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا کوڑا اندازی میں، پھر 30 اونٹ کر دیے، 10 بڑھاتے چلے گئے حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹ ہوئے اب ڈالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا، یعنی کہ 100 اونٹ ٹھیک ہے۔ عبد المطلب نے کہا پھر کوڑا ڈالو، پھر کوڑا ڈالا، پھر اونٹوں کے نام نکلا، 3 مرتبہ کوڑا اندازی اب کی، اب نہیں عبداللہ کا نام نکلا، اب اونٹوں کا نام نکل ہے۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ 100 اونٹ دیت کہہ لیں، ذبح کہہ لیں، یہ ہم ذبح کریں گے، اور عبداللہ کو انہوں نے بچا لیا۔ تو پھر جو ہے نا بڑی خوشی سے سارے خوش، واقعی انسان کی قربانی، وہ پھر نا وہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ عبد المطلب نے عام اعلان کیا کہ یہ سب غریبوں مسکینوں میں تقسیم ہوگا، سب گوشت مسکینوں میں تقسیم ہوگا۔ وہ حدیث آ رہی نا، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، چاہے وہ ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہے اپنا باپ عبداللہ، تو میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد 100 اونٹوں کی دیت مقرر ہوگی، کوئی اگر نہ حق قتل کرے اور اگر کوئی دیت لینا چاہے تو 100 اونٹ اس کو دینا ہوں گے۔ اب آخر میں ہم بات، عبد المطلب نے کتنے نئے کاموں کا آغاز کیا؟ 6 کاموں کا 4۔ پہلا خضاب لگایا، چاہے کچھ بھی کہہ لیں، ابتدا کی انہوں نے۔ دوسرا آب زمزم جو اب تک پی رہے ہیں، یہ عبد المطلب کو خواب دکھلایا گیا اور ان کے ذریعے نکلوایا گیا۔ تیسرا سونے کے پانی سے ان کو رنگ دیا اس پورے جو ہے نا بیت کعبہ کے دروازے کو۔ اور چوتھا جو کام کیا ہے نا کہ پہلے 10 اونٹ سے اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا، پھر 100 اونٹ مقرر ہوئے اور اسلام نے اس کو قائم رکھا، یعنی کہ اگر کوئی ناحق قتل کرے اور بوڑھا سا دیت لینے پر راضی ہوں تو ٹھیک ہے، 100 اونٹ جتنی قیمت دے لے، کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، کم و بیش، لیکن حد 100 اونٹ مقرر ہوئے اور یہ جاری رہا۔ تو 4 کام عبد المطلب نے جاری کی، بس۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔